مطیع اللہ جان صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہوں گے 17 ستمبر کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا دور کیسا رہا؟ ان کے لیے کیا چیلنجز تھے؟ کون سے اچھے فیصلے تھے جو تاریخ میں یاد رکھے جا سکتے ہیں، یا پھر کون سی خامیاں تھیں؟ اور پھر قاضی فائز صاحب کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ کیا تجویز کریں گے قاضی فائز صاحب کے لیے؟ دیکھیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو دور تھا وہ ایک تسلسل تھا اس جابرانہ اور اس سیاسی انجینئرنگ کے دور کا جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو 2014 میں ڈی چوک میں دھرنا ہوا تھا عمران خان اور طاہر القادری کا، اس وقت سے لے کے جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل راحیل شریف نے جو سازشیں بننا شروع کی تھی سویلین بالادستی اور سویلین حکومتوں کے خلاف، ان سازشوں کے تسلسل میں سپریم کورٹ کے کچھ ججوں نے جو فیصلے دیے، اور پھر جو پاناما بینچ کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر وہ تمام سپریم کورٹ کے ججز اور خاص طور پہ پاناما بینچ کے ججز جو ہیں وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی سیاسی انجینئرنگ کا ایک اعلی کار بنے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو اپنے ان فیصلوں کو تحفظ دینے کے لیے، جس میں خود جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان جیسے سیاستدان کو بھی صادق اور امین قرار دیا تھا، تو ان فیصلوں کو تحفظ دینے کے لیے پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور چیف جسٹس بھی جو ہے ویسی ہی جوڈیشل انجینئرنگ کی کہ تاکہ کوئی سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ پاناما بینچ میں دیے گئے فیصلے، جس میں نواز شریف کو نائل کرنا ثابت تھا اور گاڈ فادر اور سسیلین مافیا جیسے القابات دیے گئے تھے، ان فیصلوں کو کوئی ایسا بینچ جو ہے وہ کالا دم نہ قرار دے دے کہ جو بینچ جس بینچ میں ہم خیال بینچ کے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو اس لیے جسٹس عمر عطا بندیال نے جو جسٹس ثاقب نثار کی جو لیگیسی تھی، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی جو لیگیسی تھی، اور جو جسٹس گلزار کی لیگیسی تھی پاناما بینچ والے دور کی، اس کو تحفظ دینے کے لیے وہی کچھ کیا جو کہ ہم سب نے دیکھا۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال بنیادی طور پہ اپنے ماضی کے جو گناہ تھے بطور جج سپریم کورٹ، اور جو جوڈیشل انجینئرنگ کا وہ حصہ بنے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے دور کی، اس کو تحفظ دینے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تمام وہ فیصلے کیے، اور بینچ بنانے کا اختیار اور تمام انتظامی اختیارات اپنے کنٹرول میں رکھے، باوجود اس کے کہ ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے برملا کھلم کھلا اعتراضات آئے کہ فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور بھی بالکل ویسے ہی جوڈیشل انجینئرنگ کا ایک دور اور بدترین دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، کہ جس میں سپریم کورٹ ججوں میں تقسیم ہوئی، پھوٹ پڑی۔ اور یہ وہ دور بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ صرف بطور چیف جسٹس ان کا دور نہیں ہے، بطور جج بھی جو کچھ انہوں نے اپنے ساتھی جج اور آئندہ کے چیف جسٹس قاضی فائز اور ان کی اہلیہ اور اہل خانہ کے ساتھ کیا، وہ فیصلے بھی ان کے اس دور میں شامل کیے جائیں گے، ان کو یاد رکھا جائے گا۔ ایک گھناؤنے فیصلے، ایک گھناؤنی سازش کا حصہ بن کے جو کیے گئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کا جو اپنا دور تھا بطور چیف جسٹس، اس سے ہٹ کے بطور جج بھی جو انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور ان کا دور ایک سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے ثاقب نثار، آصف سعید خان کھوسہ اور گلزار احمد کا دور ایک سیاہ دور کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اچھا متی صاحب، قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، 17 ستمبر کو وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کیا امیدیں وابستہ ہے عوام کی؟ اور پھر آپ کیا تجاویز دیتے ہیں کہ خاص طور پہ عدالتی ریفارمز کے اندر بہت ساری چیزیں چینج کرنی ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز کے سامنے 4 یا 5 بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ججوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایک فل کورٹ میٹنگ انہوں نے فوری طور پہ بلانی ہے، اور اس فل کورٹ میٹنگ میں وہ تمام فیصلے ہونے ہیں کہ جو فیصلے فل کورٹ میٹنگ نہ ہونے کے باعث ماضی میں جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال نہیں کر سکے تھے۔ تو ان ججوں کو اکٹھا کرنا ایک چائے کی پیالی پہ انتظامی سائٹ پہ، یہ ان کا سب سے پہلا چیلنج ہوگا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں پہلی ہی میٹنگ میں کچھ جو زیر
جس کو کہتے ہیں بحث اور متنازع جو معاملات ہیں ان کا حل نکالنا ہوگا۔ جو انتظامی سائٹ پہ ججز فل کورٹ میٹنگ کرتے ہیں اس میں ان کو قواعد میں ترمیم کا اختیار بھی ہوتا ہے، تو اس قواعد میں ترمیم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کو جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے کچھ قواعد ترتیب دینے ہوں گے، اور جسٹس فائز عیسیٰ اور بہت سارے ان کے ساتھی ججز پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ سو موٹو لینے کا اختیار فرد واحد کے پاس چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بینچ بنانے کے اختیارات جو ہیں فرد واحد کے پاس چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں فل کورٹ کے اندر اگر یہ دو معاملات اب طے کر دیے جائیں پہلے دن ہی میٹنگ میں تو ایک بہت بڑا پیش رفت ہوگی، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ میٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ججوں کے خلاف جو شکایات آئی ہیں جوڈیشل کونسل کے اندر، ان شکایات کے اوپر بھی کوئی منطقی ان کا نتیجہ نکالنا ضروری ہوگا، اور میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو فوری طور پہ اجلاس بلا کے ان شکایات کے حوالے سے فوری آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنا ضروری ہوں گی۔ پھر تیسرا جو ججوں کی تعیناتی کا معاملہ ہے، جس میں چیف جسٹس امرتا بندیال کے جانے کے بعد 2 سیٹیں خالی ہو جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو فوری طور پہ قواعد سب سے پہلے بنانے ہوں گے، رولز بنانے ہوں گے، اور ان قواعد اور رولز کے تحت جو ہے سینیارٹی کا یا جو بھی میرٹ کا اصول ہے اس کے اوپر فارمولہ بنا کے جو سپریم کورٹ میں جو خالی اسامیاں ہیں ان کو فل کرنا ہوں گی۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو سینیارٹی اور جونیارٹی کا جو مسئلہ ہے، جو جونیئر ججز سپریم کورٹ میں لائے گئے ہیں اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ جونیئر ججز کو ساتھ بٹھا کے جانے والے چیف جسٹس امرتا بندیال نے ایسے متنازع فیصلے کیے اور کروائے کہ جن سے پاکستان کے سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ پیدا ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ جونیئر ججوں کی تعیناتی کا معاملہ بھی جو ہے اس کو بھی حل ہونا ہوگا، اور یہ معاملہ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مرحوم جسٹس وقار سیٹھ کی درخواست بھی زیر سماعت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہی جونیئر ججوں کی تعیناتی کے خلاف پاکستان بار کونسل اور کچھ دوسرے افراد کی درخواستیں بھی ہیں، ان کو فوری طور پہ ان کی سماعت کر کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہوگا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جونیئر ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی غلط ہوئی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ان ججوں کو واپس لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان یا جو بھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں واپس بھیجنا ضروری ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ ہی یہ فیصلہ کرے گی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا جو کہ معطل کیا ہوا ہے 8 ججوں نے، تو وہ بے شک 8 جج اس کی سماعت کر رہے ہیں، مگر بطور چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ یا تو فل کورٹ کے ذریعے نیا قانون قواعد بنا دیں، رولز بنا دیں کہ آئندہ جو ہے فل کورٹ نئے رولز کے تحت جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی بنا دیں۔ یہ کوئی پارلیمنٹ کے قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے قواعد میں تبدیلی کر سکتی ہے، تو وہ 3 رکنی کمیٹی بنا کے بینچوں کی تشکیل اور سو موٹا اختیار کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر فل کورٹ میں یہ چیز نہیں کروا سکتے 3 رکنی کمیٹی، تو وہ بطور چیف جسٹس بھی اعلان کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ کہ میں آئندہ جو بھی بینچ تشکیل دوں گا اپنے نیکسٹ 2 سینئر ججوں کے مشورے سے دوں گا۔ تو اس چیز سے تو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ موجودہ جو پریکٹس ہے اس کے تحت چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے بینچوں کی تشکیل کا۔ اب چاہے وہ اپنے 2 ساتھی سینئر ججوں سے مشورے کے ساتھ استعمال کریں یا نہ کریں، یہ تو ان کی ثوابدید ہے۔ تو یہ ایک اچھا یہ نئی چیز ایک کر سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جیسے ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ جو ہے کل عدم قرار دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کا بھی حق موجود ہے، وہ دائر بھی ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اس کو اوپر بھی نظر ثانی کا بینچ بننا چاہیے، مگر پھر جو فل کورٹ کے اندر ایسے اہم سیاسی اور آئینی معاملات اگر آنے ہیں تو پھر وہ فل کورٹ کا بھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ تشکیل دے کے ججمنٹ ریویو ایکٹ کے اوپر ریویو کر سکتے ہیں، یا جو ایون کے الیکشن کی تاریخ کے معاملات ہیں وہ ان کو بھی وہ فل کورٹ کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں جن کو بڑے قانونی اور بڑے انتظامی سائٹ پہ بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک عوام کی توقعات کا تعلق ہے تو عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو جلد انصاف ملے۔ یہ 56,000 جو مقدمات ہیں ان کو جو ہے ان کا فوری طور پہ ان کا فیصلہ کیا جائے۔ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک عدالتی ایمرجنسی نافذ کر کے جو عدالت کا وقت ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے، جو عدالت کی چھٹیاں ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے،
اور جو ججز حضرات ہیں ان کو مختلف بینچز بنا کے مختلف بڑے شہروں میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو لگاتار کیسز سننے چاہیے، اور وقت کی پابندی بہت لازم ہے۔ عدالت کا وقت 9:30 بجے اور 10 بجے کی بجائے عدالت کا وقت 8 بجے کر دینا چاہیے، اور چھٹی کا ٹائم 4 بجے کر دینا چاہیے، صرف 1 گھنٹے کی بریک ہو۔ تو اس طرح کے ہنگامی اقدامات سے جو نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹوں میں بھی جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی تعداد کم کی جا سکتی ہے، اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب۔ آپ کو پتہ ہے اگر عوامی ایشوز ہوں یا سیاسی ایشوز ہوں یا پھر عدالتی ایشوز ہوں، اگر کسی ایک شخص کی سب سے زیادہ گرفت ہے تو وہ مطیع اللہ جان صاحب ہیں۔ اور مطیع اللہ جان صاحب نے آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا دور کیسا رہا، کیا چیلنجز اور کیا ان کے اچھے اور متنازع فیصلے رہے، وہ سب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر ساتھ ساتھ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو چیلنجز تھی، جو تجاویز تھیں، وہ بھی دے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان تجاویز پر کتنا عمل کرتے ہیں، عوامی توقعات پر وہ کتنا اترتے ہیں۔ اپنے میزبان ابراز حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔